السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ رمضان المبارک اپنی سعادتوں کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو اس کے آخر میں ایک مالی عبادت مزید کی جاتی ہے جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، اور فطرانہ یعنی اس کا وقت تو ہے روزہ افطار کرنے، آخری روزہ افطار کرنے سے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے، آخری روزہ افطار کرنے سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے یہ مالی طور پر جو بھی چیز انسان کھاتا ہے اس سے دیا جائے گا فطرانہ۔ جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اجناس کو انسان بطور غذا استعمال کرتا ہے ان سے فطرانہ ادا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً لوگ جو، کھجور، منقع، پنیر وغیرہ بطور خوراک استعمال کرتے تھے، تو اسی سے ہی وہ اپنی اجناس خوردنی سے ہی صدقۃ الفطر بھی ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اپنی خوراک میں سے ایک سا بطور فطرانہ ادا کرتے تھے، اور ہماری خوراک اس وقت جو، منقع، پنیر، کھجور ہوا کرتی تھی۔ اس لیے فطرانہ ہر اس چیز سے ادا کیا جا سکتا ہے جو سال کے اکثر حصہ میں بطور خوراک جنس انسان استعمال کرتا ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقۃ الفطر ایک سا ادا کیا جائے۔ البتہ بعض روایات میں منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چونکہ گندم وہاں نہیں ہوتی تھی، باہر سے آتی تھی، مہنگی ہوتی تھی، اور اس کا نصف سا فطرانہ ادا کیا جاتا تھا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فطرانہ کی مقدار کھجور جو ایک سا ہے اور گندم سے نصف سا ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان کے شاگرد تلمیذ رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی موقع کو اختیار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک سا ہی ادا کرنا چاہیے جو بھی انسان خوراک استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ گندم کھائی جاتی ہے، عام دستیاب بھی ہے، تو اس سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنس کی بجائے قیمت ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک کے دور میں تو صحابہ جنس ہی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کے ڈھیر پر نگران مقرر کیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، ایک تو جنس دیا کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ آخری روزہ افطار کرنے سے پہلے بھی صحابہ کرام اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ بیت المال کی صورت ہو تو اس طرح جائز ہے کہ پہلے بھی دیا جائے بیت المال میں، تاکہ وہاں جو غرباء اور مساکین کی لسٹ ہے اس کے مطابق ان تک پہنچا دیا جائے۔ اور یہ جو قیمت ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی فطرانہ اجناس خوردنی سے ہی ادا کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فطرانہ کا مقصد جو بتایا ہے وہ دو بتائے ہیں۔ ایک ہے مساکین کی خوراک، تومۃ للمساکین، تو اس اعتبار سے یہ فطرانہ میں اشیاء خوردنی ہی دینی چاہیے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ سب اسی کے قائل ہیں، اور محدثین کرام میں سے بھی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ اس کی یعنی جنس ہی ادا کی جائے۔ کسی نے بھی یہ اصرات نہیں کی کہ فطرانے میں قیمت دی جائے، بلکہ ابن خزیمہ عظیم محدث ہیں، اور انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے اس عنوان سے، باب یعنی صدقۃ الفطر کے طور پر ہر قسم کی اشیاء خوردنی ادا کرنا۔ تو اس حوالے سے صدقۃ الفطر میں نقدی پیسے وغیرہ یہ جو ہے نا نہیں دینے چاہیے۔
پھر انہوں نے عبداللہ بن عباس کا قول بھی نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک کا جو صدقہ ہے یعنی صدقۃ الفطر وہ ایک سا تام سے ادا کیا جائے۔ تو اسی طرح ابن حزم وغیرہ رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ قیمت ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قیمت کا ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیز حقوق العباد میں فریقین کی رضامندی سے وہ کہتے ہیں کہ قیمت ادا کی جا سکتی ہے جب زکوٰۃ کے وقت کوئی مالک نہیں ہوتا جس کی اجازت کا اعتبار کیا جائے، تو یہ انہوں نے لکھا ہے۔ محدث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں قیمت نہ دی جائے بلکہ جنس ادا کی جائے، البتہ کسی عذر کے پیش نظر قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آٹا روزانہ کھاتا ہے بازار سے لا کر، اس کے پاس جمع ذخیرہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ تو روزانہ لا کر بازار سے قیمتاً کھاتا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ جو چیز قیمتاً لا کر کھاتا ہے اس کی قیمت ادا کر دے۔ باقی رہی بات یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے، تو مقدار کے حوالے سے ایک سا، اب ایک سا میں فقہا نے کچھ اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک سا 2.5 کلو ہے، اکثریت اسی پر یہ ہے کہ ایک سا 2.5 کلو ہے، تو بعض نے اس کو جو ہے نا 2 کلو 100 گرام بھی کہا ہے، یعنی 2100 گرام، 2 کلو 100 گرام۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پیمانے تھے، ماپنے والے پیمانے، ان میں فرق کے اعتبار سے یعنی بعض نے لکھا ہے کہ آپ کا جو یعنی ہوتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سائے نبوی وہ 5.33 رتل کا ہوتا تھا، اور ایک رتل جو ہے وہ 90 مسکال کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے یہ تقریباً 480 مسکال بنتے ہیں، اور ایک مسکال 4.5 ماشے کا ہے، تو اس حساب سے 480 مسکال کے 2160 ماشے ہوئے، اور چونکہ ایک تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں لہٰذا اس کو 12 پہ تقسیم کرنے سے 180 تولہ وزن بنتا ہے، اور آج کل کے جدید اشاری نظام کے مطابق 3 تولے 35 گرام کے ہوتے ہیں، اس حساب سے یہ 2100 گرام یعنی 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ بعض نے یہ ذکر کیا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک سا جو ہے وہ 3.25 سیر کا ہے، اور جو موجودہ اشاری نظام کے مطابق 2.5 کلو بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ یہ 2.5 کلو احوت ہے، تو احوت کے اعتبار سے ہی بتانا چاہیے۔ اب دیکھ لیں ہم آٹا کھاتے ہیں تو آٹے کی قیمت کیا ہے، اگر 40 روپے کلو ہے آٹا تو پھر یہ 100 روپیہ بنے گا 2.5 کلو کا، اور اگر اس سے مہنگا ہے، اگر 40 روپے کلو گندم لے لی جائے تو آٹے کی پسائی وغیرہ مزید 100 روپیہ اوپر ڈال لیا جائے، تو یعنی یہ اس کے اعتبار سے یعنی 1 من کا 100 روپیہ لیتے ہیں یا 150 روپیہ لیتے ہیں پسائی، تو وہ ڈال کر جو آٹے کی قیمت ہے وہ بنائی جائے۔ احوت یہ ہے کیونکہ ہم آٹا کھاتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے قیمت بنا لی جائے 2.5 کلو کی، تو اتنا فطرانہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔